بیت کا نام، اہل بیت کا ذکر اگر ہم تک پہنچا، لوگوں نے قربانیاں دی، تب جا کے اس مقام پہ آپ پہنچے۔ یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا کہ ایک مومن ایک مومنہ ہر سال امام حسین کا فرش بچھاتے، لیکن ایک دن آیا کہ تنگی آ گئی، پیسے کم ہو گئے۔ شوہر نے بیوی سے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، کہ تمہارے پاس کچھ بالیاں ہوں، کوئی سونے کا ہار ہو تو مجھے دو، اس کو بیچوں۔ بیوی نے کہا یہ کیسا سوال کر رہے ہیں؟ اگر میرے پاس ہوتا کیا میں چھپاتی؟ میں خود تمہیں دیتی کہ جا کر بیچ کے لاؤ اور امام حسین کا ذکر کروانا ہے۔ دونوں بیٹھ گئے، کیونکہ ہر سال جو بندہ کام کروائے اور اچانک اس کے اوپر تنگی آ جائے، لوگ تو انتظار رکھتے ہیں، اس کے گھر میں تو ہر سال مجلس ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ شوہر نے کہا ایک راستہ ہے، اگر تو اپنے دل پہ پتھر رکھے۔ بیوی نے کہا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، میری جان حسین ابن علی پہ قربان۔ کہا وہ جان سے زیادہ ہے۔ تو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اب یہ پرانا زمانہ تھا، غلاموں کا زمانہ۔ کہ اللہ نے ہمیں ایک جوان بیٹا دیا ہے، اگر تو راضی ہو جائے، ماں ہے، ماں کی اجازت ہوگی تو لے جاؤں گا نا، اگر تو راضی ہو جائے اسے میں بردہ فروش یعنی غلاموں کی بازار میں بیچ کے آؤں، اس سے جو پیسے ملیں گے ہم 10 دن امام حسین کی مجلس کروائیں گے۔ یہ خاتون کہتی ہے پہلے تو میں چپ ہو گیا، کہنا اور کرنا بہت زمین و آسمان کا فرق۔ اس کا شوہر کہتا ہے کہ رونے لگی۔ شوہر نے کہا رو کیوں رہی ہو؟ بیٹا نہیں لے جاتا، میں پوچھ رہا ہوں۔ چلو اس سال مجلسیں نہیں کروائیں گے، لوگوں کو بتا دیں گے بھائی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا نہیں اس لیے نہیں رو رہی۔ کہا کیوں رو رہی؟ کہا رو اس لیے رہی ہوں کہ جب بھی سیدہ زینب کے مصائب سنتی تھی تو کہتی تھی بی بی اگر میرا بیٹا کربلا میں ہوتا آپ کی چادر نہ لوٹتی، بی بی اگر میرا بیٹا کربلا میں ہوتا پہلے میں بھیجتی علی اکبر کو قربان ہونے سے پہلے۔ تو آج سوچ رہی ہوں میں نے کہا تو تھا، لیکن آج جب قربانی کی باری آئی ہے تو میرا دل لرز گیا ہے۔ کہ لے جاؤ ایسے لاکھ بیٹے زینب پہ قربان، لیکن جلدی لے جاؤ کہیں نفس پھر مجھ پہ غلبہ نہ کرے۔ اس باپ نے اپنے جمع کڑیل بیٹے کو اٹھایا، بردہ فروشوں کی بازار میں آیا۔ اب بازار کے کچھ اصول ہوتے ہیں، وہاں پہ جب غلاموں کو لایا جاتا تھا تو ان کا رقم یا ان کا پیسہ زیادہ لگتا تھا جو ہٹے کٹے ہوں، جسمانی اعتبار سے مضبوط ہوں، کیونکہ غلاموں سے کام کروایا جاتا ہے۔ اس کا بیٹا 14-15 سال کا کمزور سا بیٹا، نحیف سا بیٹا، جب اس نے لا کر غلاموں کی بازار میں کھڑا کیا اور اس نے سوچا کہ 10 دن میں کتنے اخراجات ہوں گے، ایک رقم اس نے سوچ کے رکھی تھی۔ جو بھی آتا تھا کہتا تھا یہ تو کمزور ہے، اس کے اتنے پیسے ہم نہیں دیں گے۔ صبح سے شام گزر گئی، غلام بکتے رہے، لیکن اس کے بیٹے کی کسی نے اچھی رقم نہیں لگائی۔ کہتا ہے مایوس ہوا، امام حسین کو مخاطب کیا، مولا میں تو لایا تھا لیکن اگر کوئی خرید نہیں رہا تو مولا میں کروں تو کیا کروں؟ کہا بیچ دو خود کو حسین کی راہ میں، تیرا خریدار حسین بن جائے گا۔ کہتا ہے اتنے میں گھوڑے سوار آیا، عربی لباس پہنا ہوا ہے، چہرے پہ نقاب لگا ہوا ہے، جو رقم میں نے سوچی تھی اس سے بھی زیادہ مجھے عطا کی اور میرے بیٹے کو لے کر چلا گیا۔ بہت خوش ہوا، حسین نے آواز سن لی، وہ پیسے سکے لے کر گھر آیا، امام حسین کی مجلس کروائی۔ پہلا دن گزرا، شکر خدا کیا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، چھٹی رات جب آئی تو رات کو جب سو رہا تھا تو اچانک مجھے رونے کی آواز آئی۔ بستر پر جیسے بیٹھا تو دیکھا نائیں طرف میری بیوی رو رہی ہے۔ میں نے کہا خاتون کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ کیا پچھتا رہی ہو کہ تم نے بیٹا دیا ہے؟ کیا افسوس ہو رہا ہے کہ حسین کی راہ میں بیٹے کو بیچا کیوں؟ کہا نہیں افسوس نہیں ہو رہا، لیکن ماں ہوں، یہ سوچ رہی ہوں اللہ جانے اس کا مالک کیسا ہوگا، بیٹا کہاں سویا ہوگا، کھانا دیا ہوگا کہ نہیں دیا ہوگا، کہیں میرے لال کو مار تو نہیں رہا ہوگا۔ جب ماں نے بین کرنا شروع کر دیے تو باپ بھی رو پڑا۔
اب جب دونوں رونے لگے تو اچانک گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی. اٹھا جا کر دروازہ کھولا، اور جب دروازہ کھولا تو پریشانی کے عالم میں کیا دیکھا، جوان بیٹا دروازے پہ کھڑا ہے. بیٹا دوڑا دوڑا آیا اور باپ کے سینے سے لپٹ گیا، دوڑا دوڑا گیا اور ماں کے سینے سے لپٹ گیا. خوشی کا عالم ان کے گھر میں تھا، لیکن باپ نے جلدی سے بیٹے کو جدا کیا. کہ میرے لال، میں نے پوری زندگی حلال کی کمائی سے حسین کی مجلس کروائی ہے، کہیں تم مالک کو چھوڑ کے بھاگ کے تو نہیں آیا؟ یہ پیسہ حرام کا ہو جائے گا. میں حسین کی مجلس لقمہ حرام سے نہیں کروانا چاہتا. بیٹے نے کہا بابا میں بھی جانتا ہوں آپ نے مجھے کیوں بھیجا تھا، میں نہیں چھوڑ کے آیا، مالک نے خود آزاد کر دیا. اتنی رقم دی تجھے آزاد کیوں کیا؟ کہ بابا آپ جانتے ہیں جب آیا تھا عربی لباس تھا. ہاں میرے لال. کہ مجھے گھر لے گئے، ان 6 دنوں میں مجھ سے کوئی کام نہیں لیا، کھانا ٹائم پہ ملتا تھا، اچھا بستر مجھے دیا، مجھ سے میری زبان میں بات کرنے لگا. میں نے کہا آپ تو عرب ہیں، آپ کو میری زبان کا کیسے پتا؟ کہ ہم وہ ہیں جو کائنات کی ہر زبان جانتے ہیں. کہ بابا آج ہی کی رات مجھے اماں کی بڑی یاد آ رہی تھی، دل تڑپ رہا تھا، میں رو رہا تھا. جیسے اس نے میرے رونے کی آواز سنی پھر آیا، کہنے لگا اے جواں رو کیوں رہا ہے؟ میں نے کہا ماں کی یاد آئی ہے، باپ کی یاد آئی ہے. کہ ماں باپ پیار کرتے تھے؟ میں نے کہا ہاں بڑا پیار کرتے تھے. کہا یہ کیسے ماں باپ ہیں، تجھ سے پیار کرتے تھے اور تجھے بیچ بھی دیا؟ کہ مجھ سے پیار کرتے تھے لیکن حسین سے زیادہ کرتے تھے. مجھ سے پیار تھا پر آل رسول سے زیادہ پیار تھا. کہا کیوں بیچا؟ کہا حسین ابن علی کے لیے بیچ لیا تھا. کہا کھڑا ہو جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا، جا اپنے ماں باپ سے جا کر مل. میں نے کہا آقا آپ مجھے آزاد کیوں کر رہے ہیں؟ کہ مجھ سے بہتر کون جانتا ہے بیٹوں کی جدائی کا درد کیا ہو. کہ آقا اگر ماں باپ پوچھیں کہ آپ نے مجھے آزاد کیوں کیا تو جواب کیا دوں گا؟ کہ بس اتنا کہہ دینا جس حسین کے لیے بیچا تھا اسی حسین نے آزاد کر دیا. تو عزیزو اگر اپنے وجود کو حسین کی راہ میں بیچ دو گے تو حسین ابن علی تیرے خریدار بن جاتے.